ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا قلادہ عطا فرمایا۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مہینے کی تمام تر سعادتیں اللہ کریم ہم سب کے شامل حال آمین۔ نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے بعض پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ کچھ لوگوں کو حاکم کیا ہے اور کچھ لوگوں کو زیر دست فرمایا۔ یہ تقسیم ہمیں کائنات کے سب سے شاندار طبقے یعنی جماعت انبیاء میں بھی نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ آپ کے ذہن میں موجود ہوگی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بھی بعض رسولوں پر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رسول ہونے میں سب برابر ہیں، سبحان اللہ، مگر منصب کے اعتبار سے اللہ فرماتا ہے جب تم دیکھو گے تو تمہیں بعض رسول افضل نظر آئیں گے اور بعض مفضول نظر آئیں گے۔ کچھ کی فضیلت زیادہ ہے اور کچھ کی فضیلت ان کے مقابلے میں
یہ تقسیم ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بھی نظر آتی ہے. برادریوں کو دیکھ لیں، منصب کے اعتبار سے بھی فطری طور پر اللہ نے کچھ برادریوں کو اعزاز والا بنایا ہے اور کچھ برادریوں کو کم تر نہیں کہتا، کم اعزاز والا. کچھ کو برتری عطا کر دی، کچھ کو زیر دست. اللہ حاضر قیاس کسی کلیے پر آپ سوچتے جائیں تو افضل و مفضول کا طریقہ آپ کو ساری کائنات میں ملے گا. یہی طریقہ مہینوں کا بھی ہے. 12 مہینے، 12 ان 12 مہینوں میں میرے اور آپ کے رب نے محرم الحرام کو، ماہ رجب المرجب کو، ماہ شعبان المعظم کو اور ماہ رمضان المبارک کو دیگر 8 مہینوں پر برتری اور فوقیت عطا فرمایا. یہ مہینہ جو اس وقت موجود ہے ماہ شعبان المعظم شریف، اس سے پہلے والا مہینہ اور اس کے بعد والا مہینہ، ترتیب دیکھیے، یہ تینوں مہینے اپنے اندر ایک ایک عظمت والی ذات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی دیکھیں، جہاں بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری نسبتیں اور بہت ساری شخصیات کی کسی کی آمد ہے، کسی کا وصال ہے، یہ فضیلتیں اپنی جگہ پر. 13 رجب کو سرکار علی مرتضیٰ کا میلاد ہے، پچھلے مہینے کی 13 تاریخ. اور اس مہینے کی 3 تاریخ کو یعنی 3 شعبان کو میلاد حسین تھا. سبحان اللہ. 13 رجب کو علی آئے اور 3 شعبان کو حسین آئے. میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ جس کی ان دونوں سے نہیں بنتی وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. کسی شخصیت کی آمد ہے، کسی شخصیت کا وصال ہے، یعنی آمد و وصال کی فضیلتیں اپنی جگہ پر بجا تینوں مہینوں میں. کسی کی شہادت ہے، یعنی سرکار علی کی ولادت رجب میں ہے اور شہادت ماہ رمضان میں. 19 رمضان کو ضرب لگی تھی نماز پڑھاتے ہوئے اور 21 ماہ مقدس کو رمضان شریف کو سرکار حیدر کرا دی شہادتوں کو. تو ولادت اور شہادت، آمد اور وصال کی عظمتیں اور فضیلتیں اپنی اپنی جگہ پر بجا. مگر یہ تینوں مہینے ترتیب کے ساتھ آپ ذرا دیکھیں، یہ اپنے اندر ایک ایک شان والی رات بھی رکھتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماہ رجب اپنی 27ویں تاریخ کو معراج النبی کے ساتھ نسبت رکھتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے نہیں زور سے بولتے. یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم شریف اور اس کی خاص طور پر آج کی رات 15ویں شعبان، شب برات کے حوالے سے یہ اپنے اندر ایک اپنی عظمت رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان رات کے اعتبار سے. اور اگلا مہینہ ماہ رمضان المبارک 27ویں شب کی مناسبت سے اپنے اندر شب قدر کی فضیلت کو سمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے کہ میں نے پچھلے 10 منٹ میں آپ کو مثال دی، جیسے برادریوں کو برادریوں پر فضیلت ہے، بے شک. انسانوں کو انسانوں پر فضیلت ہے، خاندانوں کو خاندانوں پر فضیلت ہے، رسولوں کو رسولوں پر فضیلت ہے اور کچھ نبیوں کو دیگر انبیاء پر فضیلت ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے اپنی حکمت سے کچھ مہینوں کو بھی دیگر مہینوں پر برتری عطا فرمائی. سبحان اللہ. ویسے ہر شخص کو شوق ہوتا ہے اپنے محبوب کی ٹو لگانے کا، بے شک. ٹو لگانے کا دلچسپی پیدا ہو
کہ میرا محبوب اس وقت کیا کرتا ہے، اس کا شیڈول کیا ہے، اس کی روٹین کیا ہے، اس کا معمول کیا ہے۔ یہ مہینہ ماہ شعبان معظم شریف، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم اس مہینے میں سیرت الرسول کا ٹو لگا کر 10 منٹ میں یہ نہ دیکھ لیں کہ اس مہینے میں ہمارے مصطفیٰ کیا کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو سرکار غوث اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیت الطالبین میں ماہ شعبان کی ایک بڑی شاندار مطابقت بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ لفظ شعبان 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ تھوڑا سا جاگے گیا، شین، عین، با، الف اور نون، شعبان۔ یہ سرکار غوث پاک کی تقریر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو آپ نے بغداد کے ممبر پر فرمائی۔ ماہ شعبان میں آپ نے فرمایا شعبان 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ لفظ حرف شین اس مہینے کی شرف اور بزرگی اور برتری کی طرف اشارہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرف والا مہینہ۔ عین کا مطلب ہے علو، بلندی، سطوت، افتخار اور رفعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معنی آپ نے اس لیے ذہن نشین فرمانے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا بھی فرماتا ہے۔ شین سے مراد ہے شرف، بزرگی، عزت۔ عین سے مراد ہے علو، بلندی، افتخار۔ بے سے مراد ہے بر یعنی نیکی۔ سبحان اللہ۔ صرف روٹی ہی رزق نہیں ہوتا، بے شک، بے شک، بے شک۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی ٹیلی ویژن پر فاقی آلاء ربی گمان و کذبان کی آیت چلتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو سامنے پھلوں کی تصویریں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتوں میں صرف فروٹ ہی شامل نہیں ہے، یا اس کی نعمتوں کی بس صرف سیبوں پر اور یعنی انگوروں پر اور کیلوں پر نہیں ہو جاتی۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا رزق کے حوالے سے، ہمارے معاشرے میں رزق میں تنگی کی ایک بڑی وجہ، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر رزق میں تنگی کی ایک بڑی وجہ رزق کی توہین بھی ہے۔ اگر یہ گزارش میری آپ کو یاد رہ جائے تو اس پر آپ اور میں عمل شروع کریں گے۔ رزق کے احترام کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے دسترخوان پر روٹی پہلے رکھی جائے اور آپ بعد میں آ رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ رزق کے احترام کا یہ طریقہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا، جس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، جو ہمارے حاشیے خیال میں نہیں ہوتا، عمریں گزر جاتی ہیں۔ یہ رزق کی توہین ہے کہ روٹی آپ کا انتظار کرے، نہیں، آپ پہلے آئے، آپ کا رزق بعد میں آئے۔ بے شک، کیا بات، بے شک۔ پھر ایسا کیا جاتا ہے، ہمارے خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں جو جذبات میں آ جاتے ہیں، اپنا غصہ، بعض مرد حضرات بھی، بعض بیویاں بھی اپنا غصہ روٹی پر نکالتے ہیں، یا اٹھا کے لے جاؤ میں نہیں کھاتا، بے شک، ایسے اسے ہٹا لو میرے سامنے سے، میں نے نہیں کھانا۔ بعض دفعہ دھتکار دیتے ہیں، بعض دفعہ ہٹا دیتے ہیں۔ جو شخص دھتکار کر رزق کو ایک ایسے ہٹاتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری۔ آپ پہلے آئے، رزق روٹی کھانا آپ کا بعد میں آئے۔ آپ کے بیٹھے بیٹھے جو بچا ہوا کھانا ہے وہ پہلے اٹھا کر اپنے مقام خاص تک پہنچایا جائے، گھر میں ہو تو کچن میں، رکھنے والا ہو تو فریج میں، آپ بعد میں اٹھے۔ رزق کو چھوڑ کر نہیں اٹھنا،
بے شک یہ کیسے پتا چلا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں تم جس سفرے پر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہو، کھاتے ہوئے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو نیچے دسترخوان پر گرتے ہیں، سرکار نے فرمایا جو شخص ان روٹی کے ذرات کو اٹھا کر، بچے ہوئے ذرات کو اٹھا کر کھا لیتا ہے، زمین والے نہیں، دسترخوان والے اٹھا کر کھا لیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے اور اس کی مغفرت کے درمیان سوائے موت کے کوئی شے حائل نہیں۔ اپنا غصہ روٹی پر نہ نکالو، رزق سے نفرت نہیں چاہیے۔ تیسری بات، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پانی، دودھ، روٹی کھانا یہی رزق ہے نا، ہاتھ پیر چلتے ہوں، ہڈیاں گوڈیاں چلدیاں ہون، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ جسمانی اعضاء سلامت ہوں تو یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ اللہ نے آپ کو نیک سیرت بیوی عطا کی ہو تو یہ بھی آپ کا رزق ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو اولاد عطا کی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ نے آپ کو علم، فہم، شعور، ادراک عطا کیا ہو، یہ بھی آپ کے رزق میں شامل ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کو مخلص دوست عطا کیا ہو، یہ بھی آپ کے رزق میں شامل ہے۔ اللہ نے آپ کو روکنے اور ٹوکنے والا باپ یا ماں عطا کی ہو، یہ بھی آپ کے رزق میں شامل ہے۔ برباد ہو جاتی ہے وہ اولاد جسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ اور جو والدین سے ضد لگا کر، یہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں یہ حدیث مبارکہ بھی، کہ آج کی رات عصمت والدین کے حوالے سے کتنی اہم ہے۔ آج کی رات سرکار نے تو بات ہی ختم کر دی نا، حضور فرماتے ہیں باپ کی ہاں میں رب کی ہاں ہے اور باپ کی نہ میں رب کی نہ۔ اور آپ یقین جانیں یہ فیض صرف والد کی سانس کی ڈوری چلتے تک نہیں ملتا، اللہ باپ اور ماں کے وصال کے بعد بھی ان کی قبروں سے بھی اولاد کو یہ فیض عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا دوست یہ بھی آپ کا رزق ہے، اچھا مشورہ دینے والا یہ بھی آپ کا رزق ہے۔ چار باتیں۔ پانچویں بات، ہر لقمہ کھاتے ہوئے، یاد رہے جائے بڑی اچھی بات ہے، ہر لقمہ کھاتے ہوئے جو شخص یا واجدو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، آپ یہ فرما سکتے ہیں اپنی زبانوں سے کیا فرما؟ یا واجدو ایک دفعہ۔ حضرت سنی سکتی فرماتے ہیں ہر لقمہ اس کے پیٹ میں جا کر خدا کی طرف سے نور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مجھے رزق سے کچھ باتیں یاد ہیں، خدا کرے ہمارے ذہن میں یہ رہ جائے۔ اپنے گھروں میں کیونکہ اولاد وہ کرتی ہے جو اس کے ماں باپ کرتے ہیں، تو یہ رزق کے ادب کا طریقہ، روٹی کے ادب کا طریقہ۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا تھا، اما عائشہ صدیقہ کے گھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس روٹی کے ٹکڑے کو زمین سے اٹھا کر اوپر رکھو، اللہ اگر کسی قوم سے ایک دفعہ رزق چھین لے تو پھر عطا نہیں فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانی سے معروف ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے یہ سندھ میں تھر میں سالانہ ہزاروں بچے روٹی نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے۔ افریقہ میں دیکھ لیں، دنیا میں آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں، سرکار نے فرمایا جب ایک دفعہ اللہ کسی سے رزق چھین لیتا ہے، کیونکہ یہ رزق اس کی رحمت اور فضل ہے، ایک دفعہ وہ موڑ لے تو پھر اللہ عطا نہیں فرمایا۔ جیسے ایک فضیلت کا طریقہ کائنات کے اندر موجود ہے، یاد رکھیں اللہ نے اس مہینے کو بھی
اور اس جیسے مزید 3 مہینے